دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ التکاثر، کثرت سے تکاثر ہے. سنیے، تکاثر کا مطلب ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا رویہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا. تفاعل ہے نا، باب تفاعل، جیسے تفاخر ہے اور تغابن ہے. تکاثر میں کیا ہوتا ہے؟ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں اور دونوں ایکٹیو ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرا پاس ٹویوٹا ہے تو اس کے پاس جو ہے پجیرو ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پجیرو لینی ہے. تکاثر ہے نا، اس میرے پاس 5 مرلے کا گھر، اس کے پاس 10 مرلے کا ہے، مجھے بھی 10 مرلے کا خریدنا ہے. تکاثر ہے، کثرت کی ایک دوڑ ہے. تو پہلے آ جائیے، اس کے 2 پیراگراف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیراگراف میں پوچھا یہ ہے کہ قبر میں جانے تک اسی کثرت کی دوڑ میں لگے رہو گے؟ کب تک یہ کمپٹیشن ہے، دوڑ ہے پیسے کی، اس سے بڑھ جاؤں گا، اس سے بڑھ جاؤں گا، اس سے بڑھ جاؤں گا. یہ دوڑ کب تک لگی رہے گی؟ کیا مرنے تک اسی دوڑ میں منہمک اور مشغول رہو گے؟ اللہ کا مطلب ہے غافل کر دیا. اللہ یلہی، اللہ کا مطلب ہے غافل کر دیا. اللہ کم، تم لوگوں کو غافل کر دیا. کس چیز نے؟ التکاثر، الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی روش نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت آ گئی اور آپ قبر میں پہنچ گئے. اچھا، دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے تکاثر کیوں کا بنیادی سبب جنت اور دوزخ پر عدم ایمان ہے. یعنی جنت اور دوزخ کو نہیں ماننے کی وجہ سے آدمی یہ جو ہے دوڑ میں لگ جاتا ہے، دوڑ میں کہ میں اس سے آگے بڑھوں، اس سے آگے بڑھوں، پیسہ. تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ آپ لوگ، دھمکی دی گئی کہ آپ لوگ دوزخ کو دیکھ کر رہیں گے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، دھمکی دی گئی. پتہ چل جائے گا، تھوڑے دن کے بعد پتہ چلے گا، قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا. یہ 4 دن کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی، پتہ چلے گا. پھر کیا ہوگا؟ تم لوگ ثم لترونها عین الیقین، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. لترون الجحیم، دوزخ کو سر کی آنکھ سے دیکھو گے، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. سن لیجئے، ایک عین الیقین ہے، ایک عین. یہاں 2 چیزیں آئی ہیں، ایک تو علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے. علم الیقین اس دنیا میں مومن کو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن عین الیقین قیامت کے دن ہوگا. یعنی یہ ایسی بات ہے، سن لیجئے، امریکہ ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے نا آپ کو؟ آپ امریکہ گئے؟ نہیں گئے، لیکن یقین ہے نا آپ کو امریکہ کا وجود. یہ علم الیقین ہے، علم الیقین ہے. لیکن جب امریکہ پہنچ جائیں گے، امریکہ کو دیکھ لیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ عین الیقین ہوگا، یقین کا علم آ جائے گا. ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے. تو یہاں بتایا گیا اس دن کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں لازماً ضرور بضرور آپ سے باس پرس ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا. تو کیا حاصل کلام کیا ہے؟ یہ دنیا میں اتنے مگن اور منہمک نہ ہو جاؤ یہاں تک کہ قبر تک پہنچ جائے، موت تک پہنچ جائے، اور وہاں پھر آپ کو نعمتوں کا جواب دینا پڑے.
مرکزی مضمون کیا ہے؟ دنیا پرستی سے بچو، تکاثر سے بچو، ورنہ دوزخ میں جاؤ گے۔ قبر اور آخرت کی تیاری کرو، ناشکرے نہ بنو، تمہیں نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔